سوال یہ ہے کہ انسان اتنا جلد باز کیوں ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان کن کن معاملات میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے کچھ باتیں انسان کے بارے میں کہیں۔ پہلا یہ کہا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے، اس نے وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑوں نے، دریاؤں نے، سمندروں نے، تمام چیزوں نے اٹھانے سے انکار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو یہ اس کی جہالت تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ اب وہ جہالت کی بنیاد جو ہے وہ عجلت ہے، جلد بازی میں اس نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، اس کی بنیاد ہی جلد بازی پہ طے ہو گئی۔ بنیادی طور پہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بوجھ تو خلافت کائنات کا مجھے کندھوں پہ ڈال رہا ہے، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا نائب ہونا آسان بات نہیں ہے، خلیفۃ الارض بننا آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جلد باز۔ دوسری چیز، اللہ نے انسان کے بارے میں جو دوسری بات کہی ظالم اور جاہل کے علاوہ، کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کی بنیاد اجلت میں ہوتی ہے، جو فیصلے کرتا ہے اجلت میں کرتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں روتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ کھانے میں، پینے میں، تعلقات میں، رشتے جوڑنے میں، رشتے توڑنے میں، سب میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اور جلدی کے کام کو کہا گیا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ آپ کو یہاں تک روکا گیا کہ اگر نماز نکلی جا رہی ہے تیری تو دوڑ کے مت آ، جلد بازی مت کر، تحمل سے آ۔ جلد بازی بے چینی کا نام ہے، اضطراب کا نام ہے۔ دین امن کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے، سکون کا نام ہے۔ جلد بازی آپ کو دین سے دور کرتی ہے۔ اللہ دیکھیں کتنا صابر ہے کہ اس کے اپنے گھر میں 300 سال بت ٹنگے رہے اور وہ صبر سے دیکھتا رہا، سب کی گردنیں توڑ سکتا تھا۔ 300 سال کے بعد اس نے بت شکن بھیجا۔ تو اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ صبر اور برداشت سے دھیمے ہو کر معاملات کو چلاؤ۔ جو جتنا چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے اس میں ریئیکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جلد بازی میں ریئیکشن بھی انسان کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ پھر ایک اور کام کہی، تیسری بات بھی اللہ نے انسان کے بارے میں قرآن میں کہی کہ یہ اس میں مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ انسان کو ہم نے مشقت میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ جلد بازی کی وجہ سے وہ ہر چیز کو جلد اٹین کرنا چاہتا ہے، جلد اس کو پوزیس کرنا چاہتا ہے، جلد اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جلد بازی جو ہے یہ انسان کو اس کے نصیب میں، اس کی کریشن میں، اس کی شرشت میں ملی ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنی جبلتوں پہ سہارے زندہ نہ رہے۔ جبلتیں ہوتی ہیں چھونا، چکھنا، دیکھنا، سونگھنا، پکڑنا، اور اس کے تحت جو اس کی طاقتیں ہیں، انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، اس کی بجائے اللہ کی فرما برداری کا سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ احکامات الہیہ کو پڑھے، قرآن میں سے چاہے تو اپنے لیے جو انسان کے لیے ہدایات ہیں ان کو چھانٹ کے الگ مضمون بنا لے، اپنے کسی کاغذ پہ لکھ لے، یا جب قرآن پڑھے جو ہدایت آپ کے لیے بحیثیت انسان آئی ہے کہ آپ نے جلد بازی سے بچنا ہے۔ اللہ نے سستی سے بھی روکا ہے، جلد بازی سے بھی روکا ہے، سستی سے بھی روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آ کے تمہیں کوئی بات بتائے اور تم اس پہ فوراً ایکشن کا اظہار کر دو تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ غور کر لو، تحقیق کر لو، یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ پنجابی میں اس کو ہم کہتے ہیں کان نہیں تکنا تو کتے مگر دوڑ پینا ہے۔ پنجابی میں بہترین مثال ہے اس کی یہ۔ تو غور و فکر کرنا ہے، پہلے کان دیکھنا ہے کہ کان کتا لے گیا یا موجود ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں قرآن نے آپ کے لیے کہیں۔ خسارے میں ہے، مشقت میں ڈالا گیا ہے، جلد باز ہے، جاہل اور ظالم ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ
قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن آپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتنا صبر ہے، کتنا برداشت ہے، کتنی نارملسی ہے۔ کسی ایک کام میں اللہ کے حبیب نے کبھی جلد بازی کا اظہار نہیں کیا۔ جلدی میں دیکھتا ہوں جو زیادہ جلدی کرتے ہیں وہ پراپر چیز پراپر جگہ پہ پراپر آدمی تک نہیں پہنچا پاتے، کوئی نہ کوئی نقصان کا احتمال ان سے ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا بچت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام صبور ہے، جن میں زیادہ جلد بازی ہے وہ یا صبور کا ذکر بھی کریں، پانی زیادہ پئیں، باتیں کم کریں، اس سے ان میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ جلد بازی ان کی ختم ہو جائے گی۔